اگر ہمارا نام اخبار میں چھپ جائے کہ بھئی یہ ہٹ لسٹ پر ہے، کیسی گھبراہٹ ہوتی اس کو ہو، جس کا تجربہ مجھے بھی ہے. لیکن حالانکہ اس دنیاوی ہٹ لسٹ سے بچنے کے اسباب بہت ہیں، بچ کر آدمی نکل ہی جاتا ہے، لیکن حقیقی موت کی جو لسٹ ہے، اموات کی جو لسٹ ہے، مرنے والوں کی جو فہرست ہے، وہ تو مرتب شدہ ہے. یہاں تک کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو مٹی لی جاتی ہے یہ اس جگہ کی مٹی ہوتی ہے جہاں مرنے کے بعد اس نے دفن ہونا ہے، وہاں کی تو مٹی ہوتی ہے. ان مانو کر تو وہ سب کے لیے گویا ہٹ لسٹ تیار یعنی اس کی ہے کہ وہ اس کا فائنل ہے، ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. لیکن اس جو حقیقی ہٹ لسٹ یا موت کی جو فہرست ہے، مرنے والوں کی جو فہرست ہے، یا ہماری موت کا جو طے شدہ وقت ہے، کس قدر افسوس ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. دنیاوی طور پر کوئی دھمکی دے دے، چاہے وہ ایسے ہی یعنی کہ دھمکی برائے دھمکی ہو تو ڈریں، لیکن حقیقت میں جو موت کا پیغام ہمیں دیا گیا ہے اس سے ڈر ہی نہیں لگتا، احساس ہی نہیں ہوتا. کاش ہمیں موت کا احساس ہو. اپنی لمبی لمبی امیدوں کو مار دے، لمبی امیدوں نے بندوں کو برباد کر رکھا. اب جس کی جوانی بھی ہے تو وہ جوانی پر کیا اترا ہے، کیا بوڑھے اس کے لیے باعث عبرت نہیں ہے؟ کل تک ان کا بھی ایک حسن و جمال و جوبن ہوتا تھا، آج بیچاروں کے چہروں پر جھریاں پڑی. کل تک یہ دوڑ لگاتے تھے، آج بیچارے وہ چلتے بھی ہیں تو قابل رحم ہوتے ہیں، چلنا بھی ان پر ان کے لیے دوبر ہوتا ہے. بیٹھیں تو بیٹھا نہ جائے، چلیں تو چلا نہ جائے، لیٹیں تو لیٹا نہ جائے، سونا چاہے تو نیند نہ آئے، کھانا کھائے تو ہضم نہ ہو پائے. ہر عضو رواں رواں اس کا کمزور، بڑھاپا، یک بڑھاپا و صد عیب، ایک بڑھاپا 100 بیماریاں. کیا یہ نوجوانوں کے لیے عبرت نہیں ہے؟ کاش دل میں اتر جائے میری بات.